بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ اسٹیشن پر کھڑی دلہن، دسمبر کی وہ سرد رات، اور سامنے کھڑی اسٹیشن پر ایک دلہن۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام سہراب ہے، میں پشاور کا رہنے والا ہوں۔ ہم تین بھائی ہیں اور ایک چھوٹی بہن جو ابھی پڑھ رہی ہے۔ میرے والدین ہم سب اپنے گھر میں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دونوں بھائی الحمدللہ انجینئر ہیں، بڑی پوسٹ پر ہیں، اور میں گریجویشن کر چکا ہوں، جاب بھی کرتا ہوں۔ مگر مجھے بچپن سے ہی جن اور یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، پریوں کی کہانی سننے کا، جن کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے بابا اور ماما مجھے ہمیشہ سمجھاتے کہ بیٹا ان چیزوں سے باہر آ جا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، بہت نقصان پہنچاتی ہیں، کیونکہ میں ہر چیز کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس طرح میں بڑا ہو گیا۔ بابا نے مجھے بہت منع کیا، لیکن میں نے روحانی علم سیکھا اور ایک ایسی طاقت سیکھی، اور میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں ہر ایک کی مدد کروں گا۔ جتنی بھی خراب اور شیطانی چیزیں، ان طاقتوں کو پکڑوں گا۔ اور میں نے جہاں علم سیکھا، اب تو وہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، میرے جو پیر صاحب تھے۔ میں ان کے آستانے اکثر جاتا، مگر مکمل ٹائم نہ دے پاتا تھا۔ اللہ کی پڑھائی میں، اللہ کی عبادت میں بہت طاقت ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اور بالآخر میں نے علم سیکھا، روحانیت حاصل کی، میں جاب بھی کرتا تھا۔ 1 سال ہو گیا، میری انگیجمنٹ ہو چکی تھی۔ تقریباً 2 سال بعد میری شادی تھی۔ بابا اور امی چاہتے تھے کہ جلد شادی کر دیں، لیکن میں یہی کہتا، بابا گھر پر بہت رسپانسبلٹی ہے، ابھی میرے 2 بھائی بھی ہیں، بہن ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان کی بھی شادی کروں، ایک بھائی کا رشتہ لگاؤں، ساتھ ساتھ میری اور میرے بھائی کی شادی ہو۔ تو امی نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بھائی کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈ رہے تھے۔ بابا مجھے بہت سمجھاتے تھے، ہاتھ پیر بچایا کرو، تم ہماری بڑی اولاد ہو۔ مگر میں کہتا، بابا مجھے ان چیزوں کا بچپن سے ہی تو شوق تھا، اور واقعی میں نے سیکھا، کتنی چیزوں کو سیکھا میں نے، علم سیکھا، روحانیت کے طور پر میں نے ہر چیز کو سمجھا، بہت چیزوں کو میں نے سمجھ کے ان لوگوں سے، اور کبھی تو میں دیکھتا جنہوں بشر مجھے نظر آتے جو اچھے ہوتے، ان سے میں بات چیت کرتا۔ کبھی مجھے کوئی غلط چیز نظر آ جاتی تو اس کو اس کے ٹھکانے لگاتا۔ ایک دن بابا بڑے پریشان لگے، انہوں نے کہا کراچی سے کال آئی ہے، تمہارے تایا جان ایڈمٹ ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہے ہارٹ پیشنٹ ہے، آئی سی یو میں ہے، تھوڑی سیریس طبیعت ہے۔ میں سن کر پریشان ہو گیا۔ بابا نے کہا محراب مجھے لے چلو، کراچی جانا ہے۔ میرے دونوں بھائیوں نے منع کیا، بابا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جو ہی طبیعت ٹھیک ہوگی میں آپ کو کراچی لے کے چلوں گا۔ امی بھی سمجھا رہی تھی، بابا آپ مطمئن ہو جائیں، میں جاؤں گا نا، تایا جان کو بھی دیکھوں گا، اور تائی جان کیا میں رہ بھی لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس طرح بابا کچھ ریلیکس ہوئے، اور کال بھی کی میں نے اپنے کزن کو، اور کہا کہ میں انشاءاللہ کل کی ٹکٹ کرواتا ہوں اور میں پہنچتا ہوں۔ اس طرح میں نے اپنی ٹکٹ کروا لی، اور پھر اگلے دن شام میں اسٹیشن پہنچ گیا۔ امی نے مجھے بہت دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اسٹیشن پر میں گیا، وہاں پر اور بھی پیسنجرز تھے، سبھی ٹرین کا ویٹ کر رہے تھے۔ تقریباً ٹرین کو آنا تھا 9 بجے تک، تو پتہ چلا کہ ٹرین جو ہے وہ لیٹ ہو جائے گی، انجن میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے، اور ٹرین ہو سکتا ہے کہ رات 3 بجے یا 3:15 تک آئے۔ یہ سن کے سبھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے، سردی بہت، منہ سے دھواں نکل رہا تھا، اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی۔ لوگ انتظار کرتے کرتے، کچھ لوگ اسٹیشن پر سو گئے، کچھ بیٹھے تھے، میں بھی بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ پھر اٹھا، درود شریف کا ورد کرنے لگا، پڑھتا رہا، دعا کر رہا تھا کہ اچانک 2:30 بجے میری نظر پڑی۔ سامنے بالکل اندھیرا سا نظر آیا، وہاں مجھے بالکل ریڈ لباس میں چمکتے ہوئے ایک مجھے دلہن سی کھڑی نظر آئی۔ میں فوراً کھڑا ہوا، اس جانب جو ہی جانے لگا، خلی نے آ کے کہا صاحب وہاں نہیں جانا، آپ نے بورڈ نہیں دیکھا؟ جانا منع ہے وہاں پر، 2:30 بجے کے بعد ایک دلہن کھڑی ہوتی ہے، جتنے لوگ صاحب گئے وہ دوبارہ بچ کے نہ آئے۔ میں تو چلا، مجھے اپنی جان پیاری ہے، تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔
اسٹیشن پہ کچھ لوگوں نے دیکھا اور کہا آپ نہ جائیں، ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے، سب تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا میں آتا ہوں۔ میں گیا اور جا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بالوں سے آدھا چہرہ ایسا ڈھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور نہایت ہی خوبصورت۔ میں نے کہا کیا کر رہی ہو یہاں کھڑی ہوئی؟ میں میری 2 دن پہلے شادی ہوئی تھی نا، تو میں اسٹیشن پر آئی، ٹرین میں جیسے ہی سوار ہونے لگی کچھ ڈاکو آئے اور انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بھی مار دیا اور میری ساس سسر کو میرا زیور لوٹ کے لے گئے۔ میں چھپ گئی تھی نا جھاڑیوں میں۔ یہ من گھڑت کہانیاں کسی اور کو سنانا مجھے الو نہیں بنا سکتی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں نا آپ کو، کیونکہ میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھ لیا تھا، اس کے پیر الٹے تھے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ اسی وقت میں نے اپنا پڑھائی کا ورد شروع کر دیا۔ پڑھتے 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 میں نے پانی کی ایک بوتل جیب میں چھوٹی سی ہمیشہ رکھتا تھا، وہ پانی کا میں نے تھوڑا سا چھڑکاؤ کیا۔ اس کے بعد لائٹر نکالا، لائٹر جلایا اور وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ چلے جاؤ یہاں سے، میرے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو، میں تو یہیں رہتی ہوں، نہ جانے کتنا کو کھا چکی ہوں۔ میں بتاتا ہوں ابھی۔ میں نے لائٹر نکالا اور اس کی طرف بڑھانے لگا تو وہ زور زور سے چیخنے لگی، کیونکہ میں گھیرا باندھ چکا تھا، کہیں نہ جاتی وہ۔ اور میں نے اپنی پڑھائی کی چیزیں نکالی جیب سے، کچھ چیزیں تھیں، کچھ کنکر تھے، اس پہ پھینکنا شروع کیے، کیونکہ وہ صحیح نہیں تھی۔ میں مسلمان ہوں، غیر مذہب تھی، مجھے اپنے اللہ پر یقین تھا۔ میں نے کہا ایک اللہ، ایک محمد، ہم سب ہیں اس کی امت، میرا مذہب اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، میں ان طاقتوں سے نہیں ڈرتا، ان شیطانی طاقتوں سے۔ میں تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے کہا چلا جا یہاں سے، کہیں میرا چھلاوا آ گیا تو تجھے زندہ مار دے گا، تجھے نہیں چھوڑے گا، وہ تیرا خون پی جائے گا۔ میں تیرے چھلاوے سے نہیں ڈرتا، تو مجھے مارے گا، ہر اسٹیشن پہ کھڑی دلہن تجھے دکھائی دے گی، میں ہر اسٹیشن پر جہاں جہاں مجھے کبھی نظر آئیں گی میں ان کا خاتمہ کروں گا۔ دیکھ مجھے نہ جلا، میرا چلاوا تجھے نہ چھوڑے گا۔ اس کے لمبے لمبے دانت نظر آنے لگے، افراتفری مچ گئی، لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، واپس آ جاؤ۔ میں نے انہیں مطمئن کیا اور اس کو جلانے کی کوشش کی، پڑھائی کرتا گیا۔ جیسے جیسے میں پڑھ رہا تھا اور چھڑکاؤ کر رہا تھا، میں نے گھیرا ڈالا اور اس کے بعد میں نے آگ لگائی۔ اس کے بعد میں نے اپنے روحانی طریقے سے گھیرا ڈال کے جب آگ لگائی تو چاروں طرف سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ جل رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ اس نے بولا میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، میں تجھے جلا کے راکھ کر دوں گی، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ اس کے جو منہ میں آ رہا تھا وہ بول رہی تھی، خوفناک شکل، خوفناک دانت نکلے ہوئے تھے، اور کہنے لگی میں تو ڈائن ہوں، ایک کو مارے گا تجھے جگہ جگہ اسٹیشن پہ نظر آئیں گی، ہر پارک میں، ہر جگہ۔ میں نہیں ڈرتا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، نہ جانے تم نے کتنے لوگوں کی جان لی ہوگی نا، اگر آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس طرح میں نے پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں پڑھ رہا تھا اور جیسے جیسے پڑھتا اور میں ماچس کی تیلی جلاتا اور اس طرف پھینکتا تو اس کے پاؤں جلنے لگتے، اور وہ جلتے جلتے تقریباً میں نے یہ ورد کیا اور پڑھائی کرتا رہا، اور وہ جلنے لگی، دھواں اٹھنے لگا، جل کر جب وہ راکھ ہوئی تو اس کے بعد میں نے وہاں سے جانے کے بعد لوگوں سے کہا 2 پانی کی اگر بوتلیں ہوں تو دیں۔ پانی کی بوتلوں میں نے دم کرنا شروع کرا، اور اس کے بعد وہاں پہ میں نے پورا بندش کی، گھیرا ڈالا اور پانی کا چھڑکاؤ کیا اور کہا آپ سب مطمئن ہو جائیں۔ کچھ عورتیں رو رہی تھی، بچے چلا رہے تھے، خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ سب نے کہا آپ کا بے حد شکریہ، اگر آج آپ نہ ہوتے نہ جانے کون غفلت میں اس دلہن کی طرف چل دیتا۔ میں نے کہا میں نے یہ کام سیکھا، اللہ کا علم، روحانیت، مجھے اپنی روحانیت پہ بہت فخر ہے۔ اللہ سے مانگو، نماز پڑھا کرو، میں نمازی، تہجد گزار، اور میں نے یہ علم سیکھا تھا اور مجھے ان چیزوں کا شوق تھا۔ جن و بشر، یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں ان سب کو دیکھنے کا، جتنے بھی ہمذات ہوتے تھے، جو بھی چیزیں، میں ان کو دیکھتا تھا، سمجھتا تھا اور سیکھ چکا تھا علم۔ اور اس طرح میں نے وہاں سے اسٹیشن سے اس چیز کو جلا کر راکھ کر دیا اور طے کر لیا کہ مجھے زندگی میں یہ چیزیں جہاں بھی نظر آئیں گی جلا کر راکھ کر دوں گا۔ خوف و ہراس تھا، اور میں نے کہا درود شریف کا ورد کیجئے، آپ سب پڑھیں،
اور سب درود پڑھ رہے تھے اور کہا ریلیکس ہو جائے، ٹرین آنے ہی والی ہے۔ اور تقریباً ٹرین 3:15 بجے جب آئی، لوگوں کی سانس میں سانس آئی، سب نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور ہم سب وہاں سے چل دیے۔ اس جگہ کو میں نے باندھ دیا تھا، وہاں پر میں نے سب کچھ بتایا، جا کر میں نے بتا دیا تھا ریسیپشن پر بھی، اب آپ لوگوں کو ڈر کی ضرورت نہیں، یہ جل کر راکھ ہو چکی ہے، یہ دلہن کے روپ میں کھڑی ہو کے نہ جانے کتنوں کو کھا چکی تھی۔ اور پھر میں بھی ٹرین میں سوار ہوا اور دعائیں کرتا رہا۔ خیر و عافیت کے ساتھ میں پھر تایا کے گھر پہنچا، تائی جان سے ملا، اپنے تمام کزن سے ملاقات کی، ہاسپٹل گیا۔ بعد میں جب ہاسپٹل گیا، اب تھوڑی تایا کی طبیعت بہتر تھی۔ تایا آئی سی یو میں تو تھے لیکن تھوڑی طبیعت میں بہتری آئی تھی۔ پھر میں نے بابا کو سب بتایا، میں خیر سے پہنچ گیا ہوں۔ بابا بہت پریشان ہو رہے تھے اور بتایا آپ فکر نہ کریں، تایا کی طبیعت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، بہتر ہے۔ اور اس طرح میں نے تائی جان کے اسٹے کیا، ایک ہفتہ وہاں رہا، تایا کی خدمت کرتا تھا۔ تایا اب ریلیکس ہو چکے تھے اور وہ اب روم میں شفٹ کر دیا تھا وہاں آئی سی یو سے ان کو، میں بھی ریلیکس ہوا۔ اس طرح تایا سے مل کے، گھر والوں سے مل کے پرسکون ہوا اور ان سے پھر اجازت لی۔ تایا جان اور تائی جان سے سب سے کہا اب مجھے اجازت دیں، بابا آئیں گے، امی آئیں گی کراچی۔ اور پھر میں نے اپنی ٹکٹیں کروائیں، ایک ہفتے کے بعد میں پشاور روانہ ہو گیا۔ گھر آگے میں نے سکھ کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسٹیشن پر کھڑی دلہن میرے ہاتھوں اس کا خاتمہ کروایا، جزاک اللہ۔ اللہ نے مجھے جو روحانی طاقت دی، میں اس کا بہت شکر گزار تھا۔ میں نے بابا اور امی کو کچھ نہ بتایا، نہ اپنے بھائیوں کو۔ نماز کی پابندی رکھتا تھا۔ اس واقعے کو بھی 10 سال گزر چکے ہیں، مگر مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے عجیب سی ایک ٹینشن سی آ جاتی، نہ جانے کتنی چیزوں کو میں نے ختم کیا۔ آج بھی میرا علم ہے، آج بھی، اب تو میرے بچے ہو گئے، نمازی پرہیزگار ہوں، علم آج بھی بہت طاقتور ہے میرا۔ جو بھی چیز نظر آتی ہے خوف کھاتی ہے، کیونکہ میں اللہ کا نیک بندہ، میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنے محمد ان کا بندہ ہوں، اپنے اللہ کا، تو میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ اور نہ جانے جب میں جوان تھا مجھے کتنی چیزیں نظر آئیں، کسی بچے پر کبھی کوئی بلا آ گئی تو میں نے علاج کیا۔ آستانے سے میرے پیر بھی اب تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ان کے بیٹے نے گدی سنبھالی۔ جاتا ہوں میں اکثر وہاں بیٹھتا ہوں، بے انتہا نمازی ہوں۔ اکثر جب دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو ان کا علاج کر دیتا ہوں۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر تم اس طرح یہاں پر بیٹھو، تھوڑا ٹائم دو، مگر میں ٹائم نہیں دے سکتا، میری بیوی اور بچے ہیں، میرا گھر ہے، میں ٹائم نہیں دے سکتا۔ اور اب میرا چھوٹا بیٹا، اسے بھی ان چیزوں میں بہت انٹرسٹ ہو گیا ہے، مگر میں اسے ان چیزوں میں نہیں لانا چاہتا۔ اسے پڑھاؤں گا بہت، لیکن اسے نمازی، اسے عالم دین بناؤں گا، وہ عالم دین بنے گا۔ ایک بیٹا میرا انجینئر بنے گا، اور اس طرح ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہے۔ مگر جب بھی مجھے وہ اسٹیشن پر کھڑی دلہن نظر آتی ہے تو میرا دل عجیب سا کانپنے لگتا ہے کہ اس دن میں نے کتنا جوش دکھایا، اور اس سے میں نے جس طرح جھگڑا کیا، اور اس نے میرے ساتھ کس طرح کی باتیں کی تھی کہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، اور میری پڑھائی کی طاقت نے اس کا خاتمہ کر ڈالا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹس ضرور دیجیے گا، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ، ہر کونے پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، دکھائی تو نہیں دیتی، مگر نقصان پہنچانے کے لیے کھڑی ہے۔ تو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، وضو کے ساتھ گھر سے نکلیں، ہمیشہ نماز کی پابندی رکھیں۔ اللہ کی عبادت جب کریں گے تو کوئی بھی چیز کبھی بھی کہیں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر آتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔